اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قیامت کے دن متقی لوگوں کو مہمان بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کا مددگار ہے۔ متقی لوگ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ متقی لوگ امن والے مقام میں ہوں گے۔ آخرت کا اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ تقوی فضیلت حاصل کرنے کا سبب ہے۔ جسے تقوی عطا کیا گیا اسے دین و دنیا کی بہترین چیز دی گئی۔ متقی لوگ سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے کرم سے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین۔ قرآن و حدیث میں رمضان مبارک کو بہت اہمیت حاصل ہے اور رمضان المبارک ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 راتوں سے افضل و بہتر ہے۔ حضرت سلیمان روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑا مبارک اور بڑا مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزہ کو فرض فرمایا اور اس میں رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کر لے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسے ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، وظائف کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ کی بھی پابندی لازمی کریں، کیونکہ نماز بھی ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حکم ہے۔ نماز مصیبتوں کا بہترین علاج اور رحمتیں حاصل کرنے کا اعلیٰ ذریعہ ہے۔ جگہ بدل بدل کر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ زمین کا وہ حصہ جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا گواہ بن جاتا ہے اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ نماز مصیبت کو دور کرتی ہے، نماز چہرے پر نور لاتی ہے، نماز بیماریوں سے نجات دلاتی ہے، نماز عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے، نماز رزق کی تنگی کو دور کرتی ہے، نماز سچا مومن بناتی ہے، نماز اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز جنت میں داخلے کا خزانہ ہے، نماز جہنم کی آگ سے نجات کا سبب ہے، نماز افضل جہاد ہے، نماز مومن کا نور ہے۔ جو نماز پابندی سے وقت پر ادا کرتا ہے ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا۔ فجر کی نماز سے پہلے کی 2 سنت دنیا اور دنیا کی تمام تر چیزوں سے بہتر ہیں۔ جو مسلمان فرض نماز کا وقت آنے پر اچھی طرح وضو کرے پھر پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے وہ نماز اس کے واسطے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی جب تک کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو، اور اس نماز کی برکت اسے ہمیشہ ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی۔ وہ آدمی کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔ ناظرین کرام، آج ہی ہفتہ کے کسی بھی 2 دن الائچی کے 2 دانوں پر اللہ کے نظیم اسم مبارک کا یہ وظیفہ کریں اور پھر اپنی قسمت کو بدلتا ہوا دیکھیں۔ یہ وظیفہ آپ کے رزق کے بندش کے تمام دروازے توڑ دے گا اور آپ کی زندگی میں رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی تمام مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کے لیے بے شمار رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ آپ کو کاروبار میں مشکلات ہیں، آپ کو رزق کا مسئلہ ہے، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، رزق میں برکت نہیں، پیسوں کی کمی ہے، تو آپ اس وظیفہ کو ضرور آزمائیں۔ آپ کو آپ کی مشکلات حل ہوتی نظر آئیں گی۔ مالی مشکلات کا شکار مائیں بہنیں اور بھائی اس وظیفہ کو ضرور کریں اور اپنی پریشانیوں کو ختم کریں۔ رزق کی بندش دور کرنے کے لیے اور رزق میں خیر و برکت کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی کمال کی تسبیح ہے اور اسی کلمے کی برکت سے تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔
اس عمل کو کرنے سے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور آپ کے مال میں اضافہ ہوگا۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے اور آپ کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آج کا وظیفہ میری ان ماؤں بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو اپنے مالی مشکلات سے بہت تنگ ہیں اور وہ اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے اور آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ کو رزق کا مسئلہ ہے، آپ کی کاروبار میں بندش ہے، آپ کو بہت زیادہ مالی مشکلات کا سامنا ہے، آپ کو قرض کا سامنا ہے، انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی یہ تمام مشکلات حل ہو جائیں گی اور آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ بس آپ نے وظیفے کو پورے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ کرنا ہے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی ہے۔ یہ وظیفہ کرنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ عمل بڑا قیمتی ہے اور ہر کوئی ایسے عمل کی تلاش میں رہتا ہے۔ آج جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں، سارے کام چھوڑ کر اس وظیفہ کو کر لیں۔ ناظرین کرام، وظیفہ کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ بس آپ نے باوضو ہو کر سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 2 دانے الائچی کے لینے ہیں اور پھر آپ نے سب سے پہلے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم نام اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے اور الائچی کے ایک دانے پر دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد الائچی کا دوسرا دانہ لینا ہے اور آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے اور الائچی کے دوسرے دانے پر دم کر لینا ہے اور آخر میں آپ نے 10 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے وسیع رزق اور گھر میں برکت کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ نے الائچی کے یہ 2 دانے استعمال نہیں کرنے بلکہ کسی کپڑے میں لپیٹ کر گھر میں رکھ دینے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے گھر میں پورا سال برکت رہے گی اور آپ کے گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ میری مائیں بہنیں اور بھائی جو رزق کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ یہ وظیفہ ضرور آزمائیں۔ ناظرین کرام، جس شخص کے پیٹ میں درد ہو اور وہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرے، انشاءاللہ پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ جو شخص اسم اعظم یا وارثوں کا کثرت سے ورد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے رزق میں وسعت اور روزی میں فراخی عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی شخص اسم اعظم یا وکیلوں کا کثرت سے ورد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے ہر خوف اور خطرے سے محفوظ رکھے گا۔ اگر کوئی شخص بے روزگار ہے تو وہ روزانہ یا رزاق کو 308 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں بے روزگاری سے نجات حاصل ہوگی۔ جو شخص عصر کی نماز کے بعد اور کھانے کے درمیان 11 دفعہ یا رحمانو پڑھے گا، جتنا طاقتور جادو ہوگا ٹوٹ جائے گا۔ جس شخص کے گھر چوری ہو اور وہ گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر سورۃ طارق روزانہ 1 دفعہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ مال واپس مل جائے گا یا خواب میں چور کا پتہ چل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ ماہ صیام، نزول قرآن کا مہینہ، اللہ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، صبر کا مہینہ، ایک دوسرے سے خیر خواہی کا مہینہ، جنت میں داخل اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی دعائیں: اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہمیشہ جاری رکھ۔ اے اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما اور پوری ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پورے رمضان کی نعمتیں اور برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اور رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔
اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جھوٹ، غیبت اور برائی اور فساد سے بچا۔ اے اللہ ہم سے تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے، یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک منادی کرنے والے کو حکم دیتا ہے کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ میں قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔